قیل من ابا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں رہ کر کے، آپ کی امت کا دعویٰ کر کے آپ کا انکار کرنے والا بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرا اتباع اور میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اب بتاؤ، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کے کسی غیر نبی کی بات کو، جس کا رتبہ ہمارے نبی کی نظر میں یا صحابہ کے برابر کرنے کے لیے ہمارے صحابہ کی جوتی کی دھول بھی نہیں بن سکتی، ایسی شخصیت کو اللہ سے بڑھ کر جاننا، نبی سے بڑھ کر کے جاننا، صحابہ سے بڑھ کر کے جاننا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جس نے اپنے اصلی نبی کو نہ پہچانا ہو اور کسی اور کو نبی یا امام تصور کر کے اس کو مذہب بنا کر کے عمل کرتا ہو، قرآن مجید نے اس کی سراسر مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فقہ حنفی اسلام نہیں ہے، دین اسلام جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگ علم آنے کے باوجود، قرآن کو سامنے رکھنے کے باوجود، احادیث کو سامنے رکھنے کے باوجود سرکشی کی بنیاد پر اختلاف کر کے قرآن مجید کا انکار کیا ہے، احادیث مبارکہ کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد حساب لے لے گا۔ کیا مانا؟ یہ آیتوں کا انکار کرنا، نبی کی باتوں کا انکار کرنا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ میں نے ختم نبوت میں مسیلمہ کذاب کے تعلق سے ایک بات بتایا تھا، اس کی قوم سے ایک آدمی نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نہیں ہیں؟ کہا کہ بالکل برحق ہیں۔ پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہا ہماری قوم کا جھوٹا نبی تمہارے سچے نبی سے بہتر ہے۔ ان کے نظر میں بھی وہی بات ہے، قرآن حدیث صحیح ہے مگر ہم اپنے امام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے، اور جو ناانصافی کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے جس کے بارے میں مجھے کہنا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ زبان سیکھا نہیں، ٹرانسلیشن کی دنیا ہے۔ جعفر ابن ابی طالب، مسلمانوں کو جو تکلیفیں زیادہ ہو گئی مکے کے اندر، صحابہ کرام کو لے کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ معلوم ہے نا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اصلی نام اسحمہ تھا۔ یہ کفار مکہ بڑے بڑے تحفے لے جا کر کے اسے ورغلانے لگے، یہ کچھ بھگوڑے ہمارے پاس سے آ گئے ہیں، واپس کر دے۔ اس نے کہا بلاؤ ان لوگوں کو۔ کہا کہ بادشاہ ہم حیوانوں کی طرح تھے، جنگلی تھے، بیوقوف تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، چوری کرتے تھے، اللہ نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا، ہم اس نبی کی بدولت یہ تمام رذائل سے پاک ہو گئے، اور یہ لوگ انہی رذائل کے اندر رہ گئے، ہم کو تکلیفیں دینا شروع کر دیے، اس لیے ہم تیرے ملک میں آئے۔ اور عزت کیا بادشاہ، نہیں تم میرے ملک میں رہو، پوری طریقے سے تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ پھر رات رات مشورہ ہوا، جتنے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، کہا کہ ہم یہ کام کریں گے، اس کے عقیدے پر زک لگائیں گے جس کی وجہ سے ان کو بھگا دے حبشہ سے۔ کیا عقیدہ تھا؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے کہتے ہیں عیسائی، اور محمد پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ۔ قرآن کہتا ہے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہودی، اور عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کا بندہ ہے۔ اب یہ لوگ ہے نا بھاگ جائیں گے، نجاشی مار کر کے بھگا دے گا۔ گئے جا کر کے کہا یہ تمہارے عقیدے کے اندر گستاخی کرتے ہیں۔ کون؟ مسلمان۔ کیا ہے عقیدہ؟
یہ کہتے ہیں کہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اچھا، مریم اللہ کی جورو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ نہیں۔ بلاؤ، بلایا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر کے پوری سنا دی، آنکھوں سے نجاشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ شخص ہے جو عربی بھی نہیں جانتا تھا، عربی بھی نہیں جانتا تھا، حبشہ کی زبان جانتا تھا۔ ترجمان نے سورہ مریم کا ترجمہ کیا، رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اور ان کو پھر بھگا دیا، جاؤ یہاں سے، یہ صحیح ہے، اس کی بشارت عیسیٰ نے دی ہے، یہ صحیح پیغمبر ہے، مسلمان ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں ہی عربی زبان نہ جانتے ہوئے اس کا ترجمہ سن کر کے اسہمہ مسلمان ہو گیا۔ اب بتاؤ، اسے اصول فقہ کا معلوم تھی، علم نحو کا معلوم تھا، علم صرف کا معلوم تھا؟ جواب ہے ان کے پاس، جواب ہے۔ اب جیسے ہی مسلمان ہو گیا، اللہ کو اس کا علم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے مر جانے کی وجہ سے ایک اعزاز دیا۔ وہ کیا تھا؟ نماز جنازہ غائبانہ، صرف نجاشی کے لیے، اور اس کے درباری بھی مسلمان ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو ان آیتوں سے کم از کم یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ کیا میں جو بول رہا ہوں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ملیالی ہو یا کنڑی زبان جانتا ہو، میری اسپیچ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جتنے لوگ اردو جانتے ہیں سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا مفہوم بتا رہا ہوں اور قرآن کیا ہے جو کہہ رہا ہوں، وہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، عمل کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن سمجھ میں تو سب کو آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سننے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ کانوں سے سنتا تھا، آنکھوں سے دیکھتا تھا، دل اور دماغ سے سمجھتا تھا، ایمان کیوں نہیں لایا؟ یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم یہ ہوا علم کی ضرورت اگر ہے، یہ تین حواس کے ساتھ آدمی قرآن کا علم سیکھ سکتا ہے۔ ایک کان، دوسرا آنکھ، تیسرا دل و دماغ۔ یہ تین احساسات ایسے ہیں جن کی طرف قرآن مجید اشارہ کر کے کہا، جاہل سے جاہل، کافر سے کافر، مشرک سے مشرک، بدماش سے بدماش اگر اپنے آنکھوں کو، کانوں کو، دل و دماغ کو کھول لے گا، ہماری نعمت کے خزانے اس کے سینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اب وہ پوری طریقے سے تبدیل ہو جائے گا، لیکن سننا شرط۔ جیسا عمر کے واقعے میں میرے سے پہلے مقرر نے بتایا ہے، سننا شرط ہے۔ اگر سننا نہیں ہو، دیکھنا نہیں ہو اور سمجھنا نہیں ہو تو قرآن مجید نے ان کی ایسی مذمت اور دھجیاں اڑا دی ہیں جو تحقیق کے بغیر دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں۔ ذرا سورۃ الفرقان کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا۔ یہ لوگ قرآن مجید کی آیتیں ذکر کی جائیں، ان آیتوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ واسکوٹ والا، شیروانی والا، بڑی ٹوپی والا جو بھی بول رہا ہے دین سمجھو مت، کم از کم قرآن میں دیکھ لو۔ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں پڑھتے میرے نیک بندے، تحقیق کرتے۔ تحقیق کی طرف اللہ نے کہا قرآن مجید کی بھی تحقیق کرو، اس کے اندر بھی خرد برد کرنے والے ہوں گے، جیسے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر خرد برد کرنے والے، تحریف کرنے والے تھے، قرآن مجید کے اندر بھی کریں گے، غلط سلط آیتیں پڑھ کر کے بتائیں گے۔ کیا آج قادیانی آیتوں کو غلط نہیں بتاتے؟ یا اسی طریقے سے وآخرین منہم لما یلحقوا سے مراد ابو حنیفہ کا نام لکھا ہے، اٹھاؤ سورہ صف کے اندر اٹھاؤ۔ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے جس کو سعودیہ نے پرنٹ کیا، بعد میں اس تحریف کو دیکھ کر کے پوری طریقے سے پابندی لگا دی۔
اٹھا کر کے دیکھو. اور سورہ فاتحہ کے اندر وسیلے کو جائز قرار دیا. ارے کیسی تحریفات ہوتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان تمام تحریفات سے پاک کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ہمارے اسلاف کو پیدا کیا. اب ان کے نہج پر جو بھی چلے گا ان کی تمام غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنے کی طاقت رکھے گا، تاکہ انسانیت کو اگر ہدایت کا سبق مل سکتا ہے تو وہی قرآن مجید ہے، اور ہدایت کا سبق مل سکتا ہے تو وہی احادیث نبویہ. یہ پہلے سوال کا جواب ہے، اور بھی اس کے اندر بہت چیزیں بیان کرنا ہے، تو میں اس پر اکتفا کرتے ہوئے دوسرے مسئلے کی طرف آ رہا ہوں جو ہمارے خواتین کے تعلق سے. وہ کیا ہے؟ مسجدوں میں عورتوں کا آنا. اللہ اکبر. ہمارے بنگلور کے مفتی صاحب نے گزشتہ سال بنگلور میں تمام اپنے اتحاد کے ساتھ سالار میں، سیاست میں، سہارا میں دے دیا خواتین اسلام کا مسجد میں آنا حرام ہے. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فقہ حنفی میں ہے. مجھے تو بہت غصہ آیا. ان کا جواب میں ہی دیا پیپر کے اندر. اے کاش مفتی صاحب وہ قرآن کی آیت بتاتے جس میں عورتوں کو منع کر دیا گیا ہو، وہ حدیث بتاتے جس میں عورتوں کو منع کر دیا گیا ہو، یا فقہ حنفی کی وہ کتاب جس میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا ہو. بلا دلیل لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جواب نہیں آیا. پھر مجھے قرآن سے تقریر کرنا پڑی. کیا تقریر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. یہ میرے باپ کا کلام نہیں ہے، میری ماں کا کلام نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی وہ پہلی آیت ہے جس میں اشارہ کیا گیا ہے اگر حرم مکی کو اللہ نے آباد کیا تو سب سے پہلے عورت کو بسایا. معلوم ہے آپ یہ کون نبی ہے؟ اسماعیل. یہ کون ماں ہے؟ ہاجرہ، جن کی ادائیں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آنے والی تمام نسلوں کے لیے کہا کہ مکے میں جو بھی قانون ہم پاس کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل قانون ہے، قیامت تک آنے والے اس کا اتباع کرنا پڑے گا. یہ بزرگان دین ہیں جن کی ہر ادا پر اللہ نے مالداروں پر فرض قرار دے دیا کہ تم جاؤ اس نیک کنبے کی طرف جاؤ جس میں ایک عورت نے تنہا اپنے اکیلے بچے کی ایسی تربیت کی، وہ نبی بن گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ ماں کی گود سب سے اچھی اور سب سے بری ہے. اس گود کے اندر نیک سے نیک بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس گود میں فرعون اور نمرود بھی پیدا ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے. ان کا بچہ ماں کی طرف جا کر کے باپ کے خلاف ہو گیا، دین سے منحرف ہو گیا. قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک، ارے تیرے گھر والے تو ایمان والے ہیں، تیری نسل بے ایمان ہے تو تیرے گھر میں نہیں ہے، وہ آئندہ سے توبہ نہیں کرنا. انہ لیس من اہلک. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کے نوح کا بیٹا اتنا بدماش نکلا، کافر نکلا، فاسق نکلا، اس کی بیوی اتنی بری نکلی، فاسقہ فاجرہ نکلی، اپنی نیک عورت کے لیے دعا کیا اور حبلی من الصالحین کہہ کر کے دعا کیا. اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک نہیں بلکہ 2 پیغمبروں کو ان کے پیٹ میں پیدا کیا، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. پتے کی بات یہ ہے اللہ میں نے میرے بچے کو اور میری بیوی کو تیرے حرم کے پاس چھوڑ دیا ہے، عند بیتک المحرم. وہاں کوئی پانی نہیں، گھاس نہیں، پھوس نہیں، کچھ نہیں ہے، صرف تیرے حکم سے لا کر کے میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. سبحان اللہ. عورت بھی نماز پڑھے گی، یہاں بچہ بھی نماز پڑھے گا.
حرم کے اندر پہلے نماز پڑھنے والی کون ہے؟ بچے کو لے کر کے عورت. اتنی بڑی مسجد کے اندر جو باپ کی غیر موجودگی میں ایک نبی کی بیوی اپنے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے جو تعلیمات حاصل کی تھیں، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اس حرم کے اندر اکیلی تنہا اپنے بچے کو پرورش کرتی ہے. اور پرورش کا مقام مسجد ہے، اور زندگی گزارنے کا مقام مسجد ہے، رہنے کا مقام مسجد ہے. اب کتنے سال اکیلی عورت وہاں رہی بتائیے، جب تک کہ بچہ دوڑنے کے قابل نہیں ہو گیا. فلما بلغ معه السعي، دوڑنے کے قابل نہیں ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا 7-8 سال تک ایک عورت حرم کے اندر رہی. اس کے بعد بھی رہی، کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ عورتیں حرم میں نہیں آ سکتی، بلکہ حرم کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے عورت ہی کو بسایا گیا. کیا جواب دیتے ہیں قرآن مجید کا یہ لوگ؟ پڑھتے نہیں یہ لوگ. کیوں؟ قرآن سے بھی واسطہ نہیں، حدیث سے بھی واسطہ نہیں. بس مفتی نے جو کہہ دیا وہی ہمارا دین ہے. مفتی غلط کہے صحیح کہے، کتاب کھول کر دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے. سلفیت کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے پیٹ جل رہے ہیں. کیوں؟ حقیقت جب کھل جاتی ہے تو مثل مشہور ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. کاغذ کے پھول ہیں، اور قرآن حقیقت ہے، حدیث حقیقت ہے. یہ دو چیزوں کے سامنے جو بھی باطل آتا ہے وہ پس جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے. اب یہ تعجب کی بات ہوگی آپ کو، قرآن ہے، نماز پڑھیں اس لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. دوسری جگہ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم نے ان کی تربیت کی. کہاں؟ مسجد اقصی کے اندر، بیت اللحم کے. ایک پیغمبر چھوڑ کر کے اللہ کے حکم سے تنہا بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے چلا گیا. یہاں بغیر باپ کے پیدا کر دیا، بغیر باپ کے جو ماں تھی مریم، عفت اور ناموس کے ساتھ زندگی گزارنے والی، اس نے اس حرم ثانی کو آباد کیا، اور اس حرم کو آباد کرنے والی بھی عورت ہے. معلوم ہے آپ کو؟ جس قبلے کی طرف ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے جو قبلہ بنایا گیا تھا، یہ قبلتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کرنے کے لیے 2 عورتوں کو رکھوایا، اور 2 نبیوں کی تربیت یہاں ہوئی ہے حرمین کے اندر. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے لوگ جب قرآن کھلم کھلا کہتا ہے؟ اب اللہ جب کہہ دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا، یا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا، اللہ کے مقابل میں، رسول کے مقابل میں یہ بتانا کہ یہ دونوں کی نافرمانی کرنے والے عمر بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام پر اتنا الزام لگایا، اتنا الزام لگایا. شاید ہی دنیا کے اندر کسی نے صحابہ کے شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہو. رفع دین کے بارے میں بت رکھ کر کے لاتے تھے. اللہ اکبر. بت، یہ ایک صحابی کی شان، ایک صحابی کی شان. کلمہ پڑھ لینے کے بعد بغل میں بت رکھ کے لانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہاتھ اٹھاؤ. ارے بے وقوفو، ذرا سمجھو، ہاتھ اٹھانے سے بت گر جاتے ہیں. پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہیں اٹھتے. ذرا عقل کو بھی دوڑاؤ، عقل کو بھی دوڑاؤ. پہلے رفع الیدین میں بت نہیں گر سکے، اور رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہی گرتے ہیں. یہاں پر ایک صحابی کو یہ بتا دیا گیا، یا صحابہ کرام کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ بت لے کر کے بغل میں مار کر کے دھوکہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدوں کے اندر آتے ہیں. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں. بغل میں بت رکھنے والے معلوم نہ ہو سکے، لیکن نبی کو عالم الغیب. ہم تو عالم الغیب کی بات دور کی، عالم الشہادہ بھی نہیں جانتے. کیسے؟
اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، موجودات کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، صرف اللہ ہی۔ ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زکوٰۃ لانے کے بعد اس شخص نے کہا یہ سب بیت المال کا ہے، میرے تحفے میں دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، سب کو جمع کرو، جمع کرو۔ سب جمع ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے تقریر کی، فرمایا ہلا جلس فی بیتہ و امہ، کیوں جی اس کی ماں کے گھر میں، اس کے باپ کے گھر میں نہیں بیٹھا؟ ہل اہدی لہ ام لا، اسے کوئی چیز ہدیے میں دی جاتی یا نہیں دیکھتا۔ میں بعض لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے پر بھیجتا ہوں اور زکوٰۃ کے مال کو لا کر کے پھر اپنے مال کو الگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مجھے ہدیے میں دے دیا گیا ہے۔ کیا اس کے باپ کے، اس کی اماں کے گھر میں بیٹھتا تو اسے ہدیے میں ملتا؟ لاؤ بیت المال میں داخل کرو، جو تنخواہ مل رہی وہی کافی ہے۔ دوسرا، رشوت کا ایک بہترین ذریعہ ہو جاتا ہے، رشوت کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مرحلے میں رشوت کو بھی ختم کر دیا۔ جو اجرت پر کام کرتا ہے وہ اجرت لینے کے بعد بیت المال کا پورا مال لا کر کے بیت المال میں جمع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ اب یہ عالم الغیب کہہ کر کے اللہ کے رسول کو مجرم بنا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ موجودات کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ کتنے آسمان میں تارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں؟ دنیا میں کتنی آبادی تھی معلوم نہیں؟ یہ ایک مٹھی میں ریتی کے کتنے ذرات معلوم نہیں؟ تو موجودات کا بھی علم صرف اللہ کو ہے، جیسے اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا عالم الغیب والشہادہ، موجودات کا علم بھی میں ہی رکھتا ہوں، غیب کا علم بھی۔ تو بات چل رہی تھی عورتوں کے مسجد میں آنے کے سلسلے سے، اسی میں سے ایک سوال کا جواب نکل گیا۔ اب ان بزرگان دین کا نام قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ان کو آپ بزرگ کہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ہیں، کہتے ہیں۔ تم نے جن کو بزرگ بنایا ہے کیا اللہ کی نظر میں وہ بزرگ ہیں؟ یا تمہارا بزرگ جہنم میں چلے جائے تو پورے ماننے والے اس کو نکال سکتے ہیں؟ جہنم آپ کی ہے؟ یا آپ چلے جائیں آپ کا بزرگ نکال سکتا ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے بزرگ جنت میں ہی یا دوزخ میں؟ معلوم نہیں ہے کس کا کیا حال ہے، کون کیسا ہے۔ یہ دوزخ بھی اللہ کی ہے، جنت بھی اللہ کی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی نکال سکتا ہے تو اللہ ہی ہے، داخل کر سکتا ہے تو اللہ ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس کی جو ملکیت نہیں ہے اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی ہے، یہ بد عقیدہ ہے۔ بلکہ تمہارے امام اور بزرگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے محتاج رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ پیغمبر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو پسند کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فرمایا جو حرم میں جا کر کے ایک فرض نماز ادا کرے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت جس حرم میں ہوئی وہ 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، اور میری مسجد میں 1,000 نماز کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ کس کے لیے؟ یہ اپنے بزرگان دین کی تربیت اور آزمائش کے لیے جو گہوارے بنائے گئے تھے اس کے تعلق سے۔ اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے نام سے بولتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ سورہ قاریہ میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی ماں کی گود کی طرح بنا کر کے تم کو جھونک دیا جائے گا۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے، تمہاری ماں جہنم بھی تمہاری آغوش، تم کو اپنے آغوش میں لے لے گی۔ گویا تم جہنم میں حاویہ کے بیٹے ہو۔ کس کے بیٹے ہو؟ حاویہ کے بیٹے ہو، اور حاویہ تمہاری ماں ہے۔ تو ماں کے نام کے ساتھ جہنم کا بھی ذکر ہے، اور جہنم کو بھی جہنمیوں کی ماں بنا کر کے حاویہ کو دے دیا جائے گا۔
وہ اپنے آغوش میں اپنے بچوں کو لپیٹ لے گی جیسی دنیا کی ماں اپنے بچے کو آغوش میں لپیٹ لیتی ہے۔ اب معراج کے تعلق سے آپ کا کیا ایمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا رہے ہیں، نماز لینے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھا کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی غور کیا آپ نے اس نقطے پر؟ اگر غور نہیں کیا ہے تو آج وہ نقطہ ہم بتائیں گے۔ مرزا کے لیے بھی ہم نے اس میں نقطہ نکال کر کے بتایا، تمام انبیاء کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ کس طریقے پر آپ نے نماز پڑھائی تھی؟ دین ابراہیم کی، دین ابراہیم کی۔ اور قرآن سب کے بارے میں کہتا، دیکھیے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا، اور موسیٰ اور ہارون کے بارے میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ، ہارون، اسماعیل، عیسیٰ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، تمام پیغمبروں کی نمازوں کا طریقہ الگ الگ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خطے میں پیدا ہوئے تھے وہاں پر آثار ابراہیم علیہ السلام بہت موجود تھے، توحید ایک حد تک موجود تھی اور نماز بھی موجود تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ معراج کو آ جاؤ، کیا کر کے آؤ؟ تمہارے سے پہلے جتنے پیغمبروں کی نماز ہے سب کو کینسل کر کے آؤ۔ کینسل کر کے چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے معراج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم پر 50 وقت کی نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں حائل ہو گئے، کہے میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے اس سے کم میں، مگر انہوں نے نبھایا نہیں وعدہ، جاؤ۔ 9 بار گئے، 10ویں بار بھی کہا اس سے کم میں نے بنو اسرائیل کو آزمایا ہے، جاؤ اور کم کر کے آؤ۔ حقیقت ہے، کیا مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ کوئی عیدین پڑھتا ہے، کوئی جمعہ پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ ایسے مسلمانوں کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ میری قوم کی طرح آپ کی قوم بھی بن جائے گی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے نالائق پیچھے آئیں گے جو نماز کو ضائع کریں گے، وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، اور نفسانی خواہشات کا اتباع کریں گے۔ اتباع کس کا کریں گے؟ خواہشات کا اتباع کریں گے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور غی جہنم کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا نماز کا تحفہ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج رہے ہیں۔ جب 5 وقت کی نماز لے کر کے اتر رہے تھے، کہا کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ میرے پاس ہر نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا۔ جو ایک نیکی کرے گا، ہمارا شہنشاہ ایسا ہے، آج تو کوئی دولت مند نہیں دے سکتا، 1 دن کی اجرت پر 2 دن کا 10 دن کا معاوضہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نیکی کرو 10 پاؤ، ایک نیکی کرو 70 پاؤ، ایک نیکی کرو بے تحاشا ہم لکھیں گے۔ لیکن ایمان نہیں ہے مسلمانوں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ فرماتے ہیں امنی جبریل عند البیت مرتین، جبریل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے پاس 2 مرتبہ امامت کے لیے آئے۔ کس کے حکم سے آئے؟ اللہ کے حکم سے۔ وہ کون سے اوقات تھے؟ کیا اوقات الصلاۃ الحنفیہ تھے؟ اوقات الصلاۃ الشافعیہ تھے؟ اوقات الصلاۃ الحنبلیہ تھے؟ دونوں وقت میں نماز پڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الوقت بین ہذین الوقتین، اللہ کے رسول اول وقت آخر وقت اس کے درمیان نماز پڑھنے کے لیے کھڑو، نماز پڑھو، اول وقت میں پڑھو۔ آپ نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ لاول وقتها، جتنے بھی دنیا کے اندر نیک عمل ہیں اس میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا ہے۔ آپ کے اوپر عورتوں کا مسجد میں آنا یہ بھی واضح ہو گیا۔ اب اوقات الصلاۃ
الہیہ، ہم کہیں گے کیا؟ اوقات الصلاۃ الالہیہ۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ اوقات لے کر آئے، وہ اوقات اللہ نے بنائے اور وقت کا مالک بھی اللہ ہے۔ تم نے اوقات الصلاۃ الالہیہ کی جگہ حنفیہ لکھ دیا، یہ کیا اسلام کے اندر دخل اندازی نہیں ہے؟ جب اگلے پیغمبروں کی ساری نمازوں کو ختم کر دیا گیا تو کیا بعد کی نمازوں کا ذکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز ختم ہو گئی؟ اگر کوئی یہ کہے کسی بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی پاداش میں اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ کتنے لوگ فتویٰ دیتے ہیں، پڑھو کہاں تو بھی پڑھ لو، ہو جاتی نماز، ہمارے باپ کی نماز ہے، ہمارے باپ نے مقرر فرمایا ہے۔ جبریل کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے جس نماز کی تعلیم دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری جیسی نماز ہے ویسے ہی پڑھو، آپ اجازت دیتے یا یہ فرقے رہتے، یہ فرقے کے مطابق کوئی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا اور آپ کہتے کہ نماز ہو گئی، تب آپ دلیل بنا سکتے تھے۔ اب ایک صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھی، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، کہتے ہیں کہ کسی کو کافر کا فتویٰ دو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ صحابی کو کافر بولا؟ ہمت ہے تم کو؟ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کافر کہا؟ بس اتنا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ ورنہ وہ صحابی کا عقیدہ صحیح تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، وہ اللہ کے رسول کے طریقے سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جس میں آپ نے پابندی لگا دی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، یہ تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ نے یہی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، رسول کے طریقے سے ہٹ گیا کوئی بھی طریقہ، بطلان عمل کی کھلی دلیل ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، غیر مسنون طریقے سے نماز پڑھاتا ہے، جیسے وہ صحابی پڑھے، اس کی نماز نہ ہونے کا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم بھی فتویٰ دیں گے یہ اہل حدیث غیر مسنون طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوئی، جائے کہ ان کا مسئلہ اٹھائے۔ اللہ کی عدالت الگ ہے، انسان کی عدالت الگ ہے، اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہو چکا ہے پوری دنیا مل کر کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اب نماز کے تعلق سے بھی ایک مسئلہ نکل گیا، خواتین اسلام کی اجازت کے تعلق سے قرآن بھی کہتی ہے، حدیث بھی کہتی ہے۔ ذرا دیکھو، پہلے ٹائم دیتے ہیں آپ 8:15 بجے تک، اور بیچ میں برابر بھی اتنا مسئلہ نہیں دینا تھا ہم کو۔ خیر، اصل اہل حدیث کون ہے؟ ذرا ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها ثم اداها کما سمعها، اسے کہتے ہیں اہل حدیث، اسے کہتے ہیں اہل حدیث، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہا، اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جس نے میری بات سنی اور اس بات کو ویسے ہی کیا، حفاظت کے ساتھ رکھا اور لوگوں تک پہنچایا جیسے اس نے سنا ہے۔ یہی اہل سنت اصلی ہے۔ جو بیچ میں کچرا ملا دیے ہوں، پانی کا فلٹر ہونا ختم ہو گیا ہو، اس کچرے کے ساتھ پانی پینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ویسے ہی جیسے اس نے سنا، پہنچانے پر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا اور اپنے دیدار کو نصیب کرے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جو حقیقت میں متبع رسول ہے۔ اور بہت سی باتیں تھیں، اب میں اگر شروع کروں تو بہت لمبا ہوگا، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
جتنی باتوں کو آپ نے سنا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک تو ہمارے منور صاحب کہہ رہے تھے کہ درود پہلے اذان سے پہلے نہیں تھا، اب شروع کر دیا گیا ہے، یہ کیا سنت ہے یا بدعت؟ ہاں، درود جو ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حرم میں میرے بازو ایک آدمی بیٹھا تھا، اذان جیسے جیسے ہو رہی تھی انگوٹھے چوم رہا تھا محمد رسول اللہ پر۔ میں نے کہا کہ اتحیات میں تم نے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا، کیوں نہیں چوما؟ اللہم صلی علی محمد میں نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا، کیوں نہیں چوما؟ اٹھ کر کے چلا گیا، وہ گجراتی تھا۔ تو درود بیٹھ کر پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کھڑے ہو کر پڑھنا، جب جیسے حالت میں ہو پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن مدینے کی طرف رخ کر کے پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھنا، اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اذان سے پہلے بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر نہیں کہا، بلکہ اذان کے بعد کہنے کا حکم ہے، وہاں کہیے۔ جو چیز جس مقام پر ہے اسی پر رکھنا اور اس سے بدل دینا، اسی کا نام ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی تعریف ہے، یعنی جہاں جو چیز رکھنا تھا اس سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دی گئی ہے، اسی کو ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شرک جیسے ظلم سے اور بدعت جیسے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے انصاف اور اس کی عدالت کا احترام کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا احترام کر کے اپنی نجات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیر حسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو مسلک اہل سنت والجماعت کی حقیقت کو واضح کر رہے تھے۔ مسلک اہل حدیث پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، مسلک اہل حدیث پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے سڑک۔ اب اس کے بعد فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ آپ کے سامنے بدعات مروجہ اور ان کا پوسٹ مارٹم اس عنوان پر قرآن و حدیث کے روشنی میں لب کشائی فرمائیں گے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا عنوان ہے بدعات اور ان کا پوسٹ مارٹم۔ دین اسلام یہ کوئی معمہ یا پہیلی نہیں ہے کہ لوگ اسے سمجھنے کے لیے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں، بلکہ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے
اس کو من وعن قبول کر لیں۔ یہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دلیل میں یہ حدیث لے لیں، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں طہارت کا چیپٹر ہے اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر ہوتی، عقلی گھوڑے دوڑانے پر ہوتی، تو موزوں پر مسح اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسح کر رہے ہیں، حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے۔ اب اگر عقلی گھوڑے دوڑائے جائیں تو موزے پر مسح اوپر نہ کر کے نیچے کرنا پڑے گا، جبکہ نبی نے موزے کے اوپر مسح کیا۔ موزے کے بارے میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر مقیم ہے یعنی گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات مسح کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے وضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو موزے پر مسح نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔ اب کوئی اگر اس کا الٹا کرے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت سنت کا عین اپوزٹ ہے۔ آدمی ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سنت اس کی زندگی سے نکال لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے خطرناک چیز بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں اس خوفناک چیز سے ڈرایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش یقول صبحکم مساکم ویقول بعثت انا والساعة کہاتین ویقرن بین اصبعیہ السبابۃ والاسطی ویقول اما بعد فإن خیر الامور کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکان یقول من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک دینا او ضیاعا فعلی وإلی رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر لائے ہیں، کتاب المقدمہ میں ہے جہاں جمعہ کا بیان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا۔ ایسا لگتا جیسے کسی لشکر کو آپ ڈرا رہے ہوں کہ صبح کو یا شام کو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں، اس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آپ اپنی سبابہ اور استا ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتاتے تھے، یہ سبابہ ہے یہ استا ہے، اس کو ملا کر بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کیے گئے۔
اور آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو سب سے بہترین امر، سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ہیں، اور ہر دین میں نکالی گئی نئی بات بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آخری ٹکڑا ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے اہل کو ملے گا، اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے یا لاوارث بچے چھوڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قرض کا دینا، اور بچے میرے پاس لائے جائیں، میں ان کی کفالت کروں گا۔ اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت جابر یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو بدعت سے ڈراتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کوئی خوفناک چیز ہے، یہ آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر لگا دیتی ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان اتنی بدعات ہیں کہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر بفرض محال آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ کیا میں جو اسلام لایا تھا اس کی شکل و صورت ایسی ہی تھی، ایسی ہی ہے، اسلام ایسے ہی ہے جو اس وقت میرے امتیوں کے پاس ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک بدعتوں کے سلسلے جاری ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی کہا ہے، ضلالت کہا ہے، اور آج جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے ان بدعتوں کو عین سنت قرار دیا ہے۔ اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان تمام بدعات کا جائزہ لیں گے، ایک بدعت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے رد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھیں گے۔ ایک بدعت ہمارے درمیان یہ ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کو لوگ منحوس مہینہ مانتے ہیں، اس مہینے کو منحوس ماننا یہ بدعت ہے۔ حدیث جو اس کے خلاف ہے، اس کا رد کرتی ہے، وہ اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرة ولا حام ولا سفر رواہ ابو داؤد فی کتاب، رواہ بخاری فی کتاب الطب۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطب کے اندر لائے ہیں۔ یہ روایت بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے کہ ایک شخص کو ایک بیماری ہو، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری تمہیں لگ جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو بیماری کہاں سے